دوسری چیز کہتے ہیں کہ جب دنیا میں پاپ پھیل جاتا ہے تو وہ اوترت ہوتا ہے، اترتا ہے، اتار لیتا ہے۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو کیا ضرورت ہے؟ اس کو کیا ضرورت ہے اترنے کی؟ دیش کے کسی اسٹیٹ کے اندر کسی مقام کے اوپر اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے، کوئی فساد ہو جائے تو پرائم منسٹر یا صدر وہاں نہیں جاتا، بلکہ وہاں پر پہلے نمائندے بھیجے جاتے ہیں سرکاری، اور وہ سمجھاتے ہیں۔ سمجھانے کے بعد جب سمجھ میں نہیں آتا فوجی طاقت استعمال کی جاتی ہے ان کے خلاف، بعد میں دیکھنے کے لیے وہ جاتے ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی صاحب قدرت، اور کتنا قدرت والا، اللہ اکبر۔ آپ نے اس کا علم اپنے علم کی طرح سمجھا ہے، اس کی قدرت کو اپنے قدرت کی طرح سمجھا۔ اللہ، ایک آیت کریمہ پڑھتا ہوں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کائنات کے اندر جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں ان کی روزی پہنچانا اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ، آپ نے تو سیدھے سیدھے سن لیا، لیکن گہرائی میں اتریے ذرا، ڈیپ اینڈ ڈیپ اینڈ ڈیپ اتریے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کائنات اور ماں نافیہ دابت النکرات، تمام کے تمام جانداروں کا رزق اس کے اوپر ہے، کوئی بھی۔ اچھا، اب پہلی چیز تو یہ کہ کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اس کا علم نہ ہو۔ ہاں دیکھو، ایک کیڑا جو رات کی تاریکی میں ایک پتھر کے اوپر چل رہا ہے، بھوکا ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ یہ علم ہے۔ اور اس کی روزی پہنچا، ارے روزی پہنچانے کے لیے پہلے اس شے کا علم ہونا چاہیے جس کے پاس آپ روزی پہنچا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ تمام جانداروں کا علم رکھنا اللہ کے کمال علم کی دلیل، اور اس جاندار کو جاننے کے بعد اس تک اس کی روزی پہنچانا اس کے کمال قدرت کی دلیل ہے۔ کیا بات ہے! اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ہی آیت کے اندر اپنے کمال علم اور کمال قدرت کی دلیل دے دی۔ اور ایک بات اور کہتا ہے، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اس کے مستقر اور مستودع دونوں کو جانتا ہوں میں۔ یہ مستقر کا کیا مطلب؟ جہاں جاندار اکثر ٹھہرتا ہے، جیسے ہم گاؤں میں اکثر ٹھہرے، یا جہاں ہم رہ رہے ہیں جہاں اکثر ٹھہر رہے ہیں، مریں گے کہاں؟ اللہ فرما رہا ہے جہاں وہ مستقل ٹھہر رہا ہے وہ بھی معلوم ہے، میں کہاں مرے گا یہ معلوم نہیں آدمی کو۔ گھر سے نکلا پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے اس کو دریا میں ڈال دیا گیا، مچھلیوں کے پیٹ میں چلا گیا، مچھلیوں کے پیٹ میں چلا گیا۔ لوگ زندگی بھر گاؤں میں رہتے ہیں، یہاں آئے دوا کرنے کے لیے مر گئے۔ ہمارے گاؤں کے کئی لوگ ادھر آئے، یہی مر گئے، یہی دفن ہوئے، زندگی بھر مستقر میں رہے، ان کو مستودع معلوم نہیں تھا، وہ یہ سمجھتے تھے اسی قبرستان میں دفن ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے میں مستقر بھی جانتا ہوں، کب تک یہ رہے گا، مستقل کہاں رہے گا، اور یہ دفن کہاں ہوگا، اللہ یہ معلوم اس کو کہ دفن کہاں ہوگا۔ اور یہاں دفن کو، قبر کو مستودع کہا گیا۔ مستودع جانتے ہیں؟ کوئی چیز امانت میں دے دی جائے، مستودع، یہ چیز یہ بھائی امانت میں لے لو، اس کا مطلب انسان امانت ہے، اور اللہ قبر کو کہہ رہا ہے کہ یہ امانت میں تیرے سپرد کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے! یہاں باس بادل موت کی دلیل دی گئی، کیا کہ اے قبر، یہ بندہ میرا تیری امانت میں جا رہا ہے، یہ میری امانت ہے، اور ایک دن میں جب مانگوں اپنی امانت تو چپ چاپ دے دینا۔ ہاں، چپ چاپ دے دینا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، سارے کے سارے بوجھ زمین باہر نکال دے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم امانت میں دے دیے گئے ہو، اور ایک دن تمہیں میرے پاس واپس آنا، یہ مت سمجھو کہ سڑ گل کر کے مٹی ہو گئے، میری نگاہوں میں تم ہو، اور تم امانت میں دے دیے گئے ہو زمین کے، اور زمین امین ہے، اور جب میں مانگوں گا اس امین سے تو یہ میری امانت فوراً واپس کر دے گی، جیسا کہ قرآن حکیم میں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، یہ اس کے کمال علم کی اور کمال قدرت کی دلیل ہے۔ اور آدمی کے بدن پر لرزہ طاری ہو جائے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا صحیح تصور اسے ہو جائے تو اوترت بھی نہیں ہوتا، اس کا اسٹیچو بھی بن